السلام علیکم. جیوگرافی فار جیو پالیٹکس، یہ ہماری سیریز ہے جس میں ہم مختلف کنٹریز کی جیوگرافی کو اسٹڈی کریں گے، اور ایسی سیریز میں ہم ریجنز کو بھی لے کر چلیں گے، کانٹیننٹس کو بھی لے کے چلیں گے. بڑی انٹرسٹنگ ہماری یہ منفرد سے سیریز ہونے والی ہے، اور جیو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، گلوبل پالیٹکس جو بھی لوگ پڑھتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نا ہر کنٹری کی جیوگرافی کو سمجھنا، اس کی پلیسنگ کو سمجھنا، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کو سمجھنا، اور پھر ریجن کے اندر اس کی کیا پلیسنگ ہے، گلوب کے کانٹیکس میں اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ سب کچھ جاننا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہی ہم کریں گے کہ جب ہم آج کے پروگرام میں افغانستان کی جیسے جیوگرافی کو اسٹڈی کریں گے، تو ہم اس میں جو افغانستان کی نیشنل باؤنڈریز ہے اس کے اندر اس کی کیا جیوگرافی ہے اس کو بھی دیکھیں گے. پھر ہم اس کی نیبرہڈ میں، اس کی ریجن میں کیا جیوگرافی ہے، کیا کس طرح سے وہ پلیسمنٹ اس کی ہوئی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور گلوبل کانٹیکس میں بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اور بیکاز پاکستان اور افغانستان فرسٹ ڈور نیبرز ہیں، اور ہماری جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ انمیچڈ ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اور افغانستان کے اندر جو دو بہت میجر وارز ہوئی ہماری کنٹمپریری ایرا میں، یعنی ہمارے اسی ایرا میں، جس میں پہلی تو سوویت یونین کی وار تھی، جس میں وہ کافی سال انہوں نے افغانستان کو آکیوپائی کر کے رکھا. پھر جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد یو ایس اور نیٹو، جو کہ اگین ایک سپر پاور تھا اور دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ آف آرٹ آرم فورسز ان کے انڈر تھی، نیٹو کے سارے الائز ان کے انڈر تھے، انہوں نے 20 سال افغانستان کے اندر یہ جنگ لڑی. تو پاکستان کو لامحالہ افغانستان کے مسائل سے، افغانستان کے معاملات سے جو ہے نا وہ انٹیگریٹ ہونا پڑتا تھا، ہونا پڑ گیا. اور یہ تو کنٹمپریری ایرا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں افغانستان کی طویل ہسٹری، بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹری، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان بذات خود ایک بہت ہی یعنی کہ ایک انٹرنیشنلسٹ قسم کا اسٹیٹ رہا ہے. اور گلوبل جو پالیٹکس ہے، گلوبل ایونٹس جو کہ ہوتے رہے، اس میں اس کا بڑا کردار رہا ہے. اور جو سوویت پاور اور برٹش پاور، جو کلونیل پاورز تھے، ان کے بیچ میں بھی افغانستان کے ایک بیلنسنگ رول بھی پلے کرتا رہا ہے. بہت یعنی زرخیز قسم کی پالیٹکس ہے. لیکن جو ابھی کا کنٹمپریری ایرا جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں افغانستان کے خلاف ایک بہت ہی ایک عجیب سا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے کانوں تک، سبھی کے کانوں تک پہنچا ہوگا، جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹرائبل نیشن ہے، یہ بالکل انڈر ڈیولپڈ ہے، اور بالکل یعنی دور دراز کا جیسے ایک علاقہ جو دنیا سے الگ تھلگ. اسپیشلی طالبان کی جب گورنمنٹ آئی تو اس کو بہت ہی ایک فنیٹک ایکسٹریمسٹ پروٹیک کیا گیا. اور پھر یہ کہا جانا کہ بھئی ہمیشہ ٹرائبلز جو ہے نا اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور ٹرائبلز جو ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں چلنے دیتے کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر. تو یہ سب بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں جو کہ افغانستان کے سے منسلک ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ جیوگرافی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہسٹری کو بھی ہم ٹچ کریں گے، تاکہ ہمیں اس کنٹری کا جو ہے نا ریئل پلیس جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ پہلا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان جو ہے وہ کیسے پلیس ہوا ہوا ہے. پاکستان کے ایک طرف اس کی طرف پاکستان ہے، پھر اوپر تاجکستان ہے، پھر یہاں پہ ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، اور اس طرف اس کے ایران کا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے. اور ان سب کے بیچوں بیچ ایک لینڈ لاک کنٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ اس سمندر کے ساتھ، کسی ساحل کے ساتھ افغانستان کا بارڈر تو نہیں مل رہا، لیکن یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سی جگہ ہے جہاں سے اس کا بارڈر وکھن کوریڈور کے اکراس چائنا سے بھی مل رہا ہے. سو اس لحاظ سے افغانستان بڑا فارچونیٹ ہے کہ بہت سارے کنٹریز کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے. چائنا، تاجکستان، پورا سینٹرل ایشیا آپ سمجھ لیں کہ تاجکستان ہو گیا، ازبکستان، ترکمانستان، 3 سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ اس کا بارڈر مل رہا ہے، اور پھر ایران کے ساتھ مل رہا ہے. ایک اور میپ کی طرف چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا انٹرنل جانے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان کی اپنی جیوگرافی کے اندر. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ماؤنٹن رینجز ہیں، یہ ہندوکش ماؤنٹن رینجز ہیں، جو کہ ایکچولی تاجکستان سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ادھر کشمیر کی طرف سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ انٹر ہو جاتے ہیں افغانستان کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو نارتھ ایسٹ کا ایریا ہے، یہ پورے کا پورا ان ماؤنٹن ریجز سے بھرا ہوا ہے، اور بڑی ہائی الٹیٹیوڈ کے یہاں پہ ماؤنٹنس ہے. یہی ماؤنٹنس کا سلسلہ جب آگے کو چلتا چلا جاتا ہے تو پھر
انہی ماؤنٹنس کی جو الٹیٹیوڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور پھر ان کی جو اسپریڈ ہے وہ بھی ایسے پھیلتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پورے میپ میں پورا افغانستان کا جو سینٹرل ایریا ہے اور نیچے کو جو ساؤتھ کی طرف آتا ہے تو یہ ماؤنٹن ریجز جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہیں. ایکچولی یہ ہندو کش کا ہی سلسلہ ہے جو آگے چلا جاتا ہے, لیکن اس جگہ پر آ کر ان کا نام چینج کر دیا گیا اور اس کو سینٹرل ہائی لینڈس کے نام سے یہ ماؤنٹنس جو ہے نا یہ پہچانے جاتے ہیں. سو یہ تو ہمارا اپنا ہے نا کہ ہم کس طرح سے اپنے کسی بھی ایریا کو کوئی ایک نام دے دیں یا اس کا نام چینج کر دیں, یا جس طرح یہی ہندو کش کا جو سلسلہ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی انٹر ہوتا ہے, یہ پارا چنار کے ایریا سے, اور پھر یہ نیچے کو چلتا چلا جاتا ہے اور پورے بلوچستان تک یہ جاتا ہے اور مکران رینجز تک جاتا ہے. تو لیکن ہر جگہ پر جو رینج کا حصہ ایک ٹکڑا ہے اس کو پاکستان میں الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہی ہندو کش جو ہے رینجز, جب کہ یہ نیچے کو آ جاتے ہیں تو ان کو سینٹرل ہائی لینڈس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری جو ٹرین ہے نا سینٹرل پورا جو سینٹر ہے افغانستان کا وہ پورا کا پورا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لو لائنگ ہلز, ہلی اور ماؤنٹنس بھی ہیں, ہلز بھی ہیں, ان سے بھرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس سینٹرل پورے افغانستان کے اندر سے جو لاجسٹکس ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ادھر بیچ میں سڑکیں بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اور یہ وہی ہلی ٹرین ہے جس کے اندر بہت سارے کیوز اور بہت سارے جو مشکل راستے ہیں ان کے بیچ میں جب یو ایس کی فورسز یہاں پر آکیپائی کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں یہ چھپ جاتے ہیں اپنے کیوز میں اور اچانک نکلتے ہیں اور ہمارے لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور ظاہر اتنی باریک ٹرینز تو لوکل لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اب اس پگڈنڈی سے یہاں جانا ہے اور یہاں پہ کوئی کیو ہوگا اور یہاں پر کچھ ایسی چیز ہوگی, تو وہ یو ایس کی جو ایکسٹیریئر فورسز تھی ان کو وہ چیز نیویگیٹ کرنا اس کو لیے بہت مشکل ہوتا تھا. اور وہ جو ہے نا کابل میں ہی زیادہ رہتے تھے یا مین جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر ہی زیادہ رہتے تھے, اور مین جو ہائی ویز ہیں وہ افغانستان کے اندر بہت کم تھیں اس وقت. اب تو پھر بھی اور ڈیولپ ہو گئی ہیں, لیکن یہ ہائی ویز جو ہیں وہ کم تھیں. اور جو ایکسٹرنل آرمیز تھیں وہ تو رشیا کی لے لیں یا پھر یو ایس اور نیٹو کی لے لیں, وہ مین سڑکوں پہ اور مین سٹی سینٹرز کے ارد گردی رہتی تھیں جہاں پر ان کو گرین زون بھی مل جاتے تھے, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو کمپاؤنڈ بھی کر سکتے تھے, ایک اپنی کیمپس بنا کے اپنے آپ کو سیو بھی کر سکتے تھے. تو لیکن یہ جو مجاہدین تھے یہ ان پہاڑوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے غاروں میں اپنے کیمپس بنا لیتے تھے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے تھے, اپنے ویپنس کو چھپا لیتے تھے, اور پھر ان ٹرینز کے اوپر سے جب کابل کے ارد گرد ہی آپ کو جو بتا رہی ہوں میں کہ یہ پورا ماؤنٹن سے گھرا ہوا یہ شہر ہے, اور یہ ویلی ہے. ایکچولی کابل خود ایک ویلی ہے جس کے چاروں طرف ماؤنٹنس ہیں, اور ماؤنٹنس کے اندر کہیں پہ بھی چھپ کے جو ہے جو فریڈم فائٹرز ہیں مجاہدین ہیں وہ چھپ کر کے کابل کے اوپر حملہ پیدر پہ کرتے ہی رہتے تھے. اور ایون یہی بات میں پہلے بھی کور کرتی رہی ہوں جب بھی میں نے افغانستان کی وار کو کور کیا کہ ایون کابل کے اندر جو ہے نا جو ان لوگوں کی گورنمنٹ کی اور ان لوگوں کی جو نیٹو کی فورسز ہیں ان کی رٹ نہیں ہوتی تھی, ان کی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا. ایون کابل کے اندر یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ مجاہدین کی طرف سے اٹیکس, بومنگز اور سوئسائڈ بومنگ وٹ ایور وٹ اینڈ وٹ ناٹ وہ ہوتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ نیٹو فورسز جو ہے نا وہ ان کو یہاں سے پسپائی اختیار کرنی پڑی, کیونکہ اس ٹرین کی وجہ سے وہ بڑے بڑے ایریاز کو جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور بڑے بڑے ایریاز کو اپنے انڈر رٹ نہیں لا پاتے تھے, کیونکہ وہ ان مجاہدین کا اور ان کا فیکشنز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے, اور ٹرین نے مجاہدین کو بہت ہیلپ کیا اس معاملے میں. سو ایک قرض بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, زیادہ سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی, زیادہ سٹی سینٹرز نہیں بنائے جا سکتے, لیکن اسی ٹرین نے اس قوم کو اتنا حوصلہ دیا, اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہ گریلا وارفیئر کر سکے آکیپائرز کے خلاف اور ان کو نکالنے میں کامیاب رہے. افغانستان کے دریاؤں کو بھی ہم ذرا قریب سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کابل سے اور یہ جو سینٹرل ہائی لینڈز ہیں یہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. ہیلمنڈ ریور ہے جو کہ سینٹرل ہائی لینڈ سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے, اسی طرح سے فارا ریور ہے, کاش ریور ہے, یہ سب سینٹرل ہائی لینڈز میں سے اوریجنیٹ تو ہو رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ نیچے کے پورے ایریا کو زرخیز نہیں کر رہے, بلکہ بہت سارا جو بیچ کا ایریا ہے ان تک ان کی
سیرابی نہیں پہنچتی اور یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا موجود ہے. جیسے کہ ان دو ریورز کے بیچ کا جو ایریا ہے یہ مارگو ڈیزرٹ کہلاتا ہے اور یہ ایریا جو ہے یہ ریگستان کہلاتا ہے. لہٰذا یہ ریورز جو ہیں یہ زرخیز کرتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے ایک بیلٹ کو ہی اریگیٹ کرتے ہیں اور جو دور کے جو علاقے ہیں وہ ڈیزرٹ ہی کی طرح رہ جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے انہی سینٹرل رینجز ہائی لینڈز میں سے ایک غزنی ریور بھی نکل رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور میپ دکھا رہی ہوں جو یہ دکھا رہا ہے کہ اوپر کے جو ہندو کش ماؤنٹنس ہیں جو نارتھ ایسٹ میں ہیں ان کے اندر سے جو ہندو کش رینجز ہیں اور پامیر رینجز ہیں یہاں سے بھی بہت سارے دریا نکل رہے ہیں. پنچ کے نام سے، کلچا کے نام سے، اور یہ سوات ریور اور یہ جو کہ کابل ریور، یہ سب ریورز جو ہیں یہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں نارتھ ایسٹ سے اور پھر یہ سب کے سب ریورز جو ہے نا آخر میں آ کر کے انڈس ریور کے اندر ہی شامل ہو جاتے ہیں. کابل ریور بھی انہی میں سے ایک ریور ہے. سو یہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ جو بلو میں کلر میں آپ کو دکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ریورز تو ہیں افغانستان کے اندر لیکن پھر بھی یہاں پر ایگریکلچر اتنا زیادہ نہیں ہے بیکاز آف دا ریزن کہ بہت سارا ایریا تو ماؤنٹنس ہیلی رینجز سے بھرا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ڈیفیکلٹ ٹرین ہے اور بیچ بیچ میں پاکٹس کے اندر ہی ایگریکلچر ہو سکتا ہے. اور جو ہلز ہیں وہ ایک طرح سے بنجر قسم کی ہلز ہیں جن پہ زیادہ ویجیٹیشن نہیں ہے اور نیچے کے جو ایریاز ہیں یہاں کے وہ ریگستانی ایریاز ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی ایگریکلچر کم ہے. سو لیٹس سی اندر map which is showing the ethnic composition of افغانستان یعنی کس قسم کے لوگ کون سی ایتھنیسٹی کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. یہ جو لائٹ گرین کلر ہے یہ کلر ہے اس میں پشتون لوگ رہتے ہیں اور یہ بہت میجورٹی آف افغانستان کے جو پیپل ہیں وہ پشتون سے ہی بلانگ کرتے ہیں. زیادہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے. پشتون جو لوگ ہیں وہ نہ صرف یہ اس بہت بڑی ساؤدرن بیلٹ کے اندر رہتے ہیں بلکہ یہ اوپر بھی بہت ساری پاکٹس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پشتون لوگ پورے افغانستان کی اوپر کی طرف بھی پھیلے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو ڈارک گرین سا کلر ہے یہ ہزارہ لوگوں کی کمپوزیشن ہے جو کہ یہ سینٹرل افغانستان کے اندر یہ موجود ہیں. اس کے بعد یہ جو اس سے بھی لائٹ گرین کلر ہے یہ اعماق لوگ ہیں اور ان کی بھی کافی خاصی بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو براؤن کلر ہے یہ تاجک لوگ ہیں جو کہ بارڈر کے کراس دونوں جگہ پہ رہتے ہیں. اوپر تو تاجکستان ہے اور نیچے اتنے بڑے سارے ایریا میں تاجک لوگ ہی رہتے ہیں. لیکن آف کورس کیونکہ یہ ہندو کش کا ایریا ہے ماؤنٹینس ایریا تو پاپولیشن ان کی کافی کم ہے، زیادہ نہیں ہے. زیادہ پاپولیشن جو ہے میجورٹی 70-80% وہ پشتونوں کی ہی ہے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلو کلر کے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ازبک پاپولیشن ہے جو کہ آمو دریا کے اس طرف بھی ازبکستان ہے اور یہاں پر بھی ازبک لوگ ہی رہتے ہیں. اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکمانستان کے ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں، ترکمن لوگ رہتے ہیں یہاں پر بہت سارے. سو اس طرح سے ان کی ایتھنک کمپوزیشن ہے جس میں آپ کو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ یا فرسٹ لارجسٹ جو پشتون پاپولیشن ہے وہ انہی پہ مشتمل تھے. بہت سارے مجاہدین فیکشنز اور اسپیشلی جو افغان طالبان ہیں وہ پشتون لوگوں پہ ہی مشتمل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بجانب ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک طور پہ بھی وہ ان کی ایک میجورٹی ہے اور وہ رول کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر. یہ ایک اور میپ سے بھی آپ کو یہی چیز دکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے جس ایتھنیسٹی کی وہ پشتون ہے اور اس کے بعد نمبر 2 پہ تاجک لوگ آتے ہیں، ان کا ایریا بھی زیادہ ہے اور ان کی پاپولیشن بھی ہے. پھر ہزارہ نمبر 3 پہ آتے ہیں، پھر ازبک ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں اور ترکمن ہیں جو یہ ڈارک پنک کلر میں ہیں اور پھر بلوچ لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ یہ آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں. اور یہاں پہ نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں پاکٹس جو ہیں یہاں پہ بلوچ لوگ رہتے ہیں اور یہ چھوٹا سا ایریا یہ نورستانی لوگ رہتے ہیں جو کہ اس ایریا کے لوکل پرانے رہنے والے ہیں. اور پشہائی لوگ بھی ہیں یہاں پر جو کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. سو یہ ایک بیسک ایتھنیسٹی کا، اس کے علاوہ بھی ایتھنیسٹیز یہاں پر ہیں مگر ان کی تعداد اور ان کا نمبر جو ہے اور ایریاز بھی جو ہیں وہ بہت کم ہیں. بیسک ایتھنیسٹیز یہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ تاجک جو ایتھنیسٹی ہے وہ کیسے ہے کہ وہ بارڈر کے اس طرف بھی پورا تاجکستان ہے اور یہاں پر بھی تاجک لوگ، اور یہ بارڈر کے اس طرف ازبکستان ہے اور یہاں پر بھی بہت سارے ازبک
لوگ. اور اسی طرح یہاں پہ بارڈر کے اکراس پورا ترکمانستان ہے اور یہاں پہ بھی بہت سارے ترکمن لوگ, یعنی ان بارڈرز نے ایک نیچرل جو صدیوں سے چلی آنے والی ایتھنیسٹیز ہیں ان کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا. اور یہ تمام بارڈرز میں آپ کو ملے گا, پاکستان کے بارڈرز میں بھی ملے گا آپ کو. تمام جو کلونیل جو دور تھا اور اس کے بعد جب یہ ان ممالک کو آزادی ملی تو ان کو ایسے ہی کاٹا گیا. کلونیل رولرز جو تھے انہوں نے ان کے میپس کو ایسے ہی کاٹا کہ ان کی جو ایتھنیسٹیز ہیں آدھی ادھر رہ جائیں آدھی ادھر رہ جائیں. تو یہ ایک فینومینا ہے جس کا ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک اور میپ ہے بڑا انٹرسٹنگ مجھے ملا ہے جس میں جو میجر روڈز ہیں افغانستان کے اندر وہ دکھائی دے رہی ہیں, اور یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ایک میجر رنگ روڈ ہے. اور یہ رنگ روڈ کس طرح سے چل رہی ہے کہ بالکل جہاں جو سینٹرل ہائی لینڈس ختم ہو رہی ہیں اور پلین ایریا شروع ہو رہا ہے اس جگہ پر اس کو پورا سرکل کرتے ہوئے ایک پوری کی پوری رنگ روڈ بنائی جا رہی ہے. اس میں سے بہت سارا روڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے اور بہت سارا جو ہے وہ انڈر اسٹڈی ہے. یہ جو ٹکڑے ہیں یہ انڈر اسٹڈی اور انڈر پرپوزل ہیں, اور یہ جو ٹکڑے ہیں یہ بیچ میں ایک رنگ روڈ ٹائپ کی بن رہی ہے, ایک سینٹرل روڈ بن رہی ہے, یہ بھی انڈر دا پلاننگ ہے. اور یہ جو آپ کو یہ دکھ رہی ہیں چوڑی چوڑی اور بلیک کلر کی سمپل لائنز, یہ روڈز ہیں جو کہ بن چکی ہیں. اور یہ میجر پرائمری روڈز کے نام سے یہاں پہ آل ویدر پرائمری روڈز کے نام سے ان کو یہ ڈپک کیا گیا, وہ یہ ہیں. اور آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سڑک ہے صرف جو افغانستان کو تاجکستان سے کنیکٹ کر رہی ہے, اور ایک سڑک یا دو سڑکیں ہیں جو کہ ازبکستان سے افغانستان کو کنیکٹ کر رہی ہیں, اور ایک سڑک ہے جو کہ یہ والی جو کہ افغانستان کو ترکمانستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. بلکہ یہ ابھی پلاننگ میں ہے, ابھی نہیں بنی, بلکہ اور یہ ایک سڑک ہے جو ہرات کو کنیکٹ کر رہی ہے ترکمانستان کے ساتھ. اور ایک اور جو روڈ ہے جو کہ ہرات کے اندر سے ہی گزرتی ہے اور یہ جاتی ہے ایران کے اندر. یعنی آپ دیکھیں کہ افغانستان کیونکہ پچھلے 30-40 سال تو جنگوں کا شکار رہا ہے, ڈیولپمنٹ اس سے چھین لی گئی ہے. اس کا وہی دور جس میں وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ترقی کر سکتا تھا, بہت زیادہ اپنے اندر انفراسٹرکچر بنا سکتا تھا, وہ تو اس نے جنگیں کرنے میں گزار دیا. تو لہٰذا اس وقت ابھی جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سڑک ہے جو کہ افغانستان کو تاجکستان کے ساتھ جوڑتی ہے, ایک ہے جو ازبکستان کے ساتھ جوڑتی ہے, ایک ہے جو ترکمانستان کے ساتھ جوڑتی ہے, اور صرف ایک ہی ہے جو ایران کے ساتھ جوڑ رہی ہے. دیٹ مینس کہ یہ ایک تو لینڈ لاک کنٹری ہے ہی اور سمندری راستہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ ویسے بھی جنگوں کی وجہ سے اپنے تمام نیبرہڈ کے ساتھ بھی آئسولیٹڈ رہا ہے. یہ جو ایک راستہ ہے جو وکن بارڈر سے گزرتے ہوئے چائنا کے اندر مل رہا ہے, اس کے اندر بھی ایک پلاننگ ہے کہ اس کے اندر سے کیا ایک سڑک نکالی جائے جو کہ چائنا کو ڈائریکٹلی کابل کے ساتھ جوڑ لے. لیکن مشکل بہت ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ پورا راستہ ہی ہندو کش رینجز کا راستہ ہے, اور یہ پورا راستہ ایسا ہے جس کو مطلب ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, جس میں سڑکیں بنانا اور مطلب یہ سارا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم ایک اور میپ کی طرف آ رہے ہیں جو کہ افغانستان کی منرل ریسورسز کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ منرل ریسورسز سے مالا مال ملک ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جب یو ایس نے یہاں پر انویٹ کیا تھا اس سے پہلے یو ایس کی جو جیولوجیکل سروے تھا انہوں نے ایک رپورٹ نکالی تھی کہ ٹریلینز آف ڈالرز کے منرل ریسورسز یہاں پہ موجود ہیں, اور بہت سارے ریئر ارتھ منرلز جو کہ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں, بڑی ویلیوبل ہیں, وہ بھی یہاں پر چیدہ جگہوں پر افغانستان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آئل ریزرو, کول کے بہت بڑے بڑے ذخائر افغانستان کے اندر موجود ہیں, اور بے انتہا بہت سارے اور منرل ریسورسز جن کو نکالنے کے لیے نیٹو نے اور یو ایس نے اپنی ایک بہت بڑی یعنی یہاں پہ آرگنائزیشنز بنائی تھیں اور یہ یہاں پہ کام کرنا وہ چاہ رہے تھے. لیکن طالبان جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی, اتنا ان کو رسپائٹ ہی نہیں دیا, اتنا ان کو پیس ہی نہیں دیا کہ وہ باہر نکلتے کابل سے اور کسی بھی جگہ پر ڈگنگ کرتے اور اس طرح کرتے. بلکہ اسی دور میں جو افغانستان کے اندر طالبان مجاہدین تھے انہوں نے چائنا کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور چائنا کے ساتھ یہ بات کی کہ تم لوگوں کے ساتھ ہم یہ منرل کی جو ایکسکیویشن ہے وہ پروجیکٹس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جب ہماری حکومت آئے گی یا جہاں ہماری پاور ہوگی ہم تم لوگوں کو یہ پروجیکٹ دیں گے, لیکن نیٹو کو اور ان کے جو ایلائز ہیں ان کو ہم کسی بھی جگہ پہ ایکسکیویشن نہیں کرنے دیں گے. اور 20 سال کی کوششوں کے باوجود
باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے، اور یہ تمام وجوہات بنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ ایک اور میپ ہے، یہ الجزیرہ نے نکالا تھا بہت عرصے پہلے، جس میں انہوں نے یہ چیدہ ان کا بتایا تھا کہ لیڈ اور زنک کے جو ہے نا 1,00,000 ٹن سے 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ کے ذخائر یہاں پر ایک جگہ پر موجود ہیں۔ بیریم اور لائم سٹون کے ذخائر یہاں پہ اس بیلٹ میں موجود ہیں، کاپر اور ٹین کے ذخائر یہاں پہ موجود ہیں، یونیریم کے ذخائر یہاں پہ موجود ہیں، اور گولڈ کے ذخائر بہت ساری جگہوں پہ گولڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 5-6 جگہیں ہیں جہاں پہ گولڈ کے ذخائر یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹریل منرلز جو کہ ریئر ارتھ منرلز ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، آئرن کے ذخائر، کاپر کے ذخائر، یہ سب چیزوں سے یہ ملک مالا مال ہے۔ اور اس کے علاوہ جیمز اور لیتھیم آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ ڈسکور ہو جاتا ہے یہاں پر اور لائک ایکسکیویٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی تو چائنا کو بھی اپنی لیتھیم جو بیٹریز ہیں جو کہ اب نئی دور کی بیٹریز بننی ہیں ان میں بہت ضرورت ہے، اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سارے منرل ویلتھ ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ اس میں یہی لکھا کہ افغانستان از بلیو ٹو ہولڈ مور دین 1 ٹریلین ورتھ آف منرل ریسورسز اینڈ میٹلز بٹ فیسز مینی چیلنجز ان انٹیپنگ اٹ، یعنی ان کو نکالنے کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے، جو انویسٹمنٹ چاہیے، وہ سب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے بیکاز رشیا اور چائنا اور پاکستان ایون everybody is ready to put in their resources and money to مطلب take part in those excavations اور mining وہ کرنے کے لیے یہ ریڈی ہیں۔ ایک اسٹیبل پیسفل گورنمنٹ کا انتظار تھا کہ یہاں پر ایک پیس آ جائے افغانستان میں، تو پھر باہر کے لوگ آ کر کے یہاں پر اپنی انویسٹمنٹس کریں۔ یہ ایک اور میپ ہے، اس میں بھی یہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ افغانستان کے جو نیبرہڈ ہے اس میں ایک تو ایران ہے اور ترکمانستان ہے، اور یہ آپ کے سب کے ساتھ کے جو بارڈرز مل رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھ رہے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، اور یہ بہت چھوٹا سا ایک بارڈر ایریا ہے جو کہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور یہ وکان بارڈر اسی لیے جب ڈیورن لائن بنی تھی تو اس کو کاف کر کے نکالا گیا تھا، آلدو کہ یہ بالکل ڈائریکٹلی پاکستان کو تاجکستان کے ساتھ جوڑ سکتا تھا اگر یہ بیچ میں وکان بارڈر کو نہیں ڈالا جاتا، لیکن وی ڈونٹ نو، وی کینٹ سے کہ اس کو یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہوا یا پھر یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ثابت ہوا ہے، لیکن اب جو بھی انٹرنیشنل باؤنڈریز بن چکی ہیں وی آل شوڈ ایکسیپٹ۔ ابھی جب افغانستان کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری باؤنڈری غلط بنی ہے، ڈیورن رائٹ غلط بنی ہے اور ہمارا افغانستان آگے تک آئے گا، پشاور تک اور کوئٹہ تک آئے گا، تو ہم بھی نہیں مانتے، اسی لیے ہمیں بھی ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کہ وکن بارڈر غلط بنا ہے اور یہ ہماری پراپرٹی تھا، ایسی بات پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی نہیں آتی۔ اور وی ایکسیپٹ جو بارڈرز بن گئے ہیں، سو وی ایکسیپٹ دم۔ صرف ہم کشمیر کے لیے ضرور جنگیں بھی ہم نے کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسٹرومنٹ آف جو سیشن تھا اس کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہی بننا تھا، لہٰذا اس پہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ یہ میں نے اسی وکھن بارڈر کو کلوز اپ آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ایریا ہے یہ اتنا چھوٹا سا بارڈر ایریا ہے جو کہ افغانستان کو ڈائریکٹلی جوڑ رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور اسی کے اندر اگر آپ کو میں قریب لے کے جا کے دکھا سکوں تو ایک بڑی طویل جو مطلب ویلی کی طرح سے ایک لائن پوری گزرتی ہے جس کو ایز اے روڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ویلی کا جو وہ ترکیب ہے وہ یہاں پر آ کر کے اینڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ سے آگے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سڑک اس کو بنایا جائے پھر، کیونکہ آگے جو ٹرین ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور اس پورے کو گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے جب بات ہوتی ہے سی پیک کی اور سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر آپ کو پہلے بھی میں نے کور کیا ہے کہ چائنا کا یہ ارادہ ہے کہ جو روڈ پاکستان کے اندر بن چکی ہے سی پیک کی اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے ہم کابل تک، اور اسی کے ذریعے ہم افغانستان کو بھی سی پیک کا اور مطلب ایک ہی ایکسٹینشن یعنی بیلٹ اینڈ روڈ کی ایکسٹینشن ہم جو کابل کے اندر افغانستان کے اندر کریں گے وہ ہم اسی روڈ کے ذریعے کریں گے۔ یہ میں نے اسی وکھن بارڈر کو کلوز اپ آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ایریا ہے یہ اتنا چھوٹا سا بارڈر ایریا ہے جو کہ افغانستان کو ڈائریکٹلی جوڑ رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور اسی کے اندر اگر آپ کو میں قریب لے کے جا کے دکھا سکوں تو ایک بڑی طویل جو مطلب ویلی کی طرح سے ایک لائن پوری گزرتی ہے جس کو ایز اے روڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ویلی کا جو وہ ترکیب ہے وہ یہاں پر آ کر کے اینڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ سے آگے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سڑک اس کو بنایا جائے پھر، کیونکہ آگے جو ٹرین ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور اس پورے کو گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے جب بات ہوتی ہے سی
سی پیک کی اور سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر آپ کو پہلے بھی میں نے کور کیا ہے کہ چائنا کا یہ ارادہ ہے کہ جو روڈ پاکستان کے اندر بن چکی ہے سی پیک کی اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے ہم کابل تک، اور اسی کے ذریعے ہم افغانستان کو بھی سی پیک کا اور مطلب ایک ہی ایکسٹینشن یعنی بیلٹ اینڈ روڈ کی ایکسٹینشن ہم جو کابل کے اندر افغانستان کے اندر کریں گے وہ ہم اسی روڈ کے ذریعے کریں گے. اور اگر یہی میپ میں آپ کو کلوز اپ تھوڑا سا کر کے دکھاؤں تو آپ کو یہ مین سڑکیں بھی دکھائی دیں گی جو کہ افغانستان کو جوڑ رہی ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں ایک یہ ننگر ہار سے کراس کرتی ہے لنڈی کوتل کی اندر آتی ہے، یہ ایک مین روڈ ہے جو کہ افغانستان کو جلال آباد سے ہوتے ہوئے ننگر ہار سے ہوتے ہوئے لنڈی کوتل سے ملاتی ہے. پھر ایک اور روڈ ہے جو کہ خوست سے ادھر پارا چنار کی طرف انٹر ہوتی ہے، ایک یہ روڈ جوڑ رہی ہے، اور ایک یہ روڈ ہے جو انگور اڈا پہ کے مقام پر مل رہی ہے افغانستان کو سے انٹر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور اس کے بعد تو پاکستان کا بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ یہ نیچے کو شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر چمن سے بھی ہم انٹر ہوتے ہیں اور 2-3 اور جگہ سے بھی ہم ایران میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ پاکستان کو افغانستان سے جو 4 مین سڑکیں جوڑتی ہیں وہ ایک یہ ہے جو جلال آباد اور ننگر ہار سے یہاں انٹر ہوتی ہے، ایک یہ لوگر سے پارا چنار انٹر ہوتی ہے، خوست سے انٹر ہوتی ہے، اور ایک انگور اڈا سے. یعنی پاکستان کے ساتھ ان کنیکشن افغانستان کا ریلیٹیولی بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو کہ افغانستان کا سینٹرل ایشین کے کنٹریز کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ ہے. ان سب کے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا کہ صرف ایک روڈ ہی کنیکٹ کرتی ہے. یہ آپ کو یہاں پہ بھی میں کوشش کرتی ہوں دکھانے کی، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایران کے ساتھ بھی صرف ایک ہی سڑک ہے ابھی تک جو ہیرات سے جاتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے ایران کو، اور اس کے بعد یہی سڑک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. یہی سڑک دیکھیں بارڈر کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے، اور یہ سڑک پوری یہاں پہ لا کر آگے جوڑے جا رہا ہے اس کو. اگر آپ نیچے تک میں لے جاؤں آپ کو تو چابہار تک یہی ایک واحد سڑک ہے جو کہ فی الحال چابہار کو جوڑے گی ہرات کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. اور لائک یہ سیکنڈ کوریڈور، یعنی ایک تو کوریڈور ہے جو سی پیک کا کوریڈور ہے جو گوادر میں کھلتا ہے، اور دوسرا اگر یہ سی پیک کی بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ کے جو مزید کوریڈورز اگر بنتے ہیں تو وہ پھر ہرات کی اس سڑک کو چابہار کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے وہ ایران کے اندر مزید اور بھی انہوں نے بہت سارے پلانز بنائے ہوئے کوریڈورز بنانے کے. سو یہ تو ہے بات فیوچر کی، لیکن فیوچر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ سے ڈیفائن ہوتا ہے، اپنے پاس سے بھی ڈیفائن ہوتا ہے آپ کا فیوچر اور پریزنٹ سے بھی ڈیفائن ہوتا ہے. اس وقت افغانستان جو ہے نا اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا وہ بہت ہی اس وقت امپورٹنٹ ہے، بیکاز افغانستان وہ خطہ ہے جو خود بھی منرل ریسورسز سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جو کہ پورے سینٹرل ایشیا کے لینڈ لاک جو کنٹریز ہیں ان کو جوڑے گا پاکستان کی سی پیک کے روٹ سے اور گوادر تک لے کر آئے گا. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہی جو سڑک ایک اور بیلٹ اینڈ روڈ کی اگر بناتا ہے چائنا تو وہ یہاں سے ان پورے سینٹرل ایشین کی کنٹریز کو دوبارہ ایران کے ساتھ روکیں اور اس کے چابہار پورٹ کے ساتھ جوڑ کر کے ان کو عربین سی کے ہاٹ وارم واٹرز کے ساتھ ملا دے. سو یہ اس کا جو رول ہے افغانستان کا، اگر یہاں پہ 30-40 سال سے یہ جنگیں نہ ہو رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی کہ پاکستان بھی یہ سی پیک کا روٹ بھی بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا، اور یہ جو گیس پائپ لائنس یہ اوپر سینٹرل ایشین کنٹری سے افغانستان سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آنی تھی، اور جو یہ ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان میں آنی وہ سب کی سب بن چکی ہوتی. مگر جو پیس کا فقدان اور جنگوں کا بادل ہمیشہ چھائے رہنا ان تمام ممالک کے اوپر، یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ جن ممالک میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ترقی ہونے کے چانسز ہیں، یہاں پر اگر امن آ گیا تو یہ ممالک بہت آگے چلے جائیں گے، تیزی سے ترقی کریں، تو ان کو آپ پھنسائے رکھیں جنگوں کے اندر، ان کے اوپر آپ جو جنگوں کے بادل ہیں نا وہ مستقل لگائے رکھیں اور ان کو رسپائٹ نہ دیں، بلکہ ان کو ایک تھریٹ لیول کے اوپر ہی رکھیں. ہر وقت ان کو یہی خطرہ ہو کہ اب انڈیا ہم پہ حملہ کر رہا ہے، یا اب افغانستان سے جو نیٹو فورسز اب ہمارے اندر نہ گھس آئیں، اب یہ وار جو ہے اسپیل آؤٹ ہو کر ایران میں نہ چلی جائے، اب یہ وار اسپیل آؤٹ ہو کر سینٹرل ایشین کی کسی کنٹری میں نہ چلے جائے، اس طرح کے تھریٹ میں رکھنا.
اور میں سمجھتی ہوں کہ چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے بیلٹ اینڈ روڈ کی اسپیشلی، وہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو کہ امن کا پیغام لے کر آتی ہے، جو کہ امن سے جس کا تعلق ہے، اور وہ ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں سب کی پروگرس اس میں شامل ہوگی. یعنی چائنا اکیلے اپنے فائدے اٹھا کے یہاں سے نہیں لے کر جائے گا، بلکہ وہ اس کے فائدے تبھی اس کو ملیں گے جب وہ افغانستان کی بھی ترقی کروائے گا، پاکستان کی بھی ترقی کروائے گا، ایران کو بھی اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کے پروگرام میں شامل کرے گا، سینٹرل ایشیا کے ہر ملک کو اس میں شامل کرے گا، اور وہ تمام ممالک یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کی ترقی ہو رہی ہے، ہم سب جو کچھ نہیں کر سکتے تھے چائنا کی مدد سے آج ہم وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا پھر وہ ایک ایسا امن کا دور ہوگا اور ایسا پروگرس کا دور ہوگا جو کہ بیسڈ ہوگا نیشنل جو انٹرسٹ ہیں ہر ملک کے، اس کے اندر بیسڈ ہوگا، اور وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بن کے سامنے آئے گا. اور اس چیز کا انتظار پاکستان کو ہے، اس فروٹ کا انتظار افغانستان کو بھی ہے، اسی فروٹ کا انتظار سینٹرل ایشین کنٹریز کر رہی ہیں، ایران کر رہی ہیں، اور یہ پورا ریجن جو ہے امن کا انتظار کر رہا ہے اور امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم تمام نیشنز کی جو ہے نا پروگرس اور آنے والا کل. سو ان دی اینڈ میں یہی کنکلوڈ کروں گی کہ افغانستان جو ہے اس کی ٹرین جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ٹرین رہی ہے، اور ایگریکلچر وہاں پہ ڈیفیکلٹ ہے کرنا، سٹی سینٹرز بنانا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منرل ویلتھ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ڈال دی ہے کہ کہیں کہیں پہ بھی جہاں پر بھی وہ ایکسکیویشن کریں گے ان کو یعنی خزانے ان کے پیروں تلے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور ان دی اینڈ میں ایسے کنسالیڈیٹ کروں گی کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹرین ڈیفیکلٹ ہے، جس میں ایگریکلچر کرنا ڈیفیکلٹ ہے، سٹی سینٹرز بنانا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذخائر ان کے منرل ریسورسز ان کے زمین کے نیچے ڈال رکھے ہیں کہ یہ لوگ جہاں سے بھی ایکسکیویشن کریں گے، جہاں سے بھی تھوڑی سی کھدائی کریں گے، تو ان کے پیروں کے نیچے سے خزانوں کی جو ہے نا وہ خزانے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ساری منرل ویلتھ اٹریکٹ کرے گی انڈسٹریز کو، ان کے اٹریکٹ کرے گی ٹریڈ پارٹنرز کو کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، اور ان کو مواقع دیں گے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے اپنے شہروں کو آباد کریں اور ترقی دیں اور پروگرس کے راستے میں لے کر چلیں. اینڈ اگین آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ان دیز ورڈس کہ جو ترقی ہوتی ہے نا وہ ایک اکیلا ملک جو ہے نا اپنی ارد گرد آگ لگا کر اکیلے کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. یو ایس کی ترقی کا بھی ایک راز ہے کہ اس کے ارد گرد کے جتنے بھی کنٹریز تھے نا وہ اس کے ساتھ الائڈ تھے، وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار تھے، وہاں پر ایک امن کا ماحول تھا. اس کانٹیننٹ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، ساری جنگیں ہوتی تھیں ہمارے کانٹیننٹ میں، ساری جنگیں ہوتی تھیں ہمارے ریجنز کے اندر، ساری جنگیں ہوتی تھیں ہمارے نیبرہڈ میں. تو لہٰذا پھر کیسے ترقی اور جو ہے نا اس کے ڈیولپمنٹ کا سوچا جا سکتا تھا. تو اب یہ جو اگر ہم اس امن کو دیر پا بنا سکیں، سب سے بیسک بات ہے کہ اپنے اور اپنے ارد گرد جو محلہ ہے آپ کا نیبرہڈ ہے اس میں امن کو دیر پا بنیادوں پہ قائم رکھیں. اس کے بعد آپ کے اندر ایک ڈیموکریسی بھی اچھی طرح کام کرے گی. اس کے بعد آپ کے اندر ایک لانگ ٹرم پلاننگ پروگرس کی، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ہو سکے گی. اس سے پہلے تو ایسے ہو نہیں سکتا تھا. سو دیٹ از دا تھنگ. افغانستان کے اندر امن آنا نہ صرف افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم نے انٹیگریٹ ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑ کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے.